اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حدیث اس قدر عظیم ہے کہ سارے دین کی شرح کرتی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شریعت کے سارے علوم اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی سمندر سے نکلنے والی لہریں ہیں۔ یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ہمارے سامنے ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور اس کے بال کالے تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر نہ آئے اور ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا کر اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس پر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک کہا۔ ہم سب کو تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال کر رہا ہے اور جواب سن کر جواب کو صحیح بھی قرار دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اس پر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک کہا۔ ہم سب کو تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال کر رہا ہے اور جواب سن کر جواب کو صحیح بھی قرار دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر کامل یقین رکھنا ایمان ہے۔ تو اس شخص نے اس جواب کو بھی صحیح قرار دے کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ جان کر کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ سائل یعنی سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن، ننگے سر، مسکین چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اس شخص کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے اسلام کی تعریف کی گئی ہے، یعنی جو 5 پلرز ہیں اسلام کے، ان کو اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے حدیث بھی ہیں جن میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ 70 سے زیادہ اعمال ایسے ہیں جنہیں ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد احسان یعنی کہ ایمان کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی کہ جہاں ہم اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا بھی ہم نہیں فیل کر سکتے تو پھر اس طرح کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
اللہ سے ڈرنے اور اس کی تسبیح کرنے کے بارے میں ہے۔ اس سے ہم اپنی عبادات میں پوری کوشش کریں گے، ہم اپنی عبادت میں زیادہ مخلص ہوں گے۔ اس طرح الاحسان دل کے بہترین اعمال کے بارے میں بھی ہے، وہ اعمال جو احسان کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے امید رکھنا کہ وہ ہم پر رحم کرے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا، یعنی کہ پورا اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا احسان ہے۔ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب نہ مجھے معلوم ہے اور نہ ہی جبریل علیہ السلام کو۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہے، جہاں آپ جیسا وسیع علم رکھنے والا شخص بھی سب کچھ نہیں جانتا اور اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث میں آخرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی نشانیوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ ہمیں ان علامات پر یقین تو ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ علامات کب ظاہر ہوں گی۔ در حقیقت ہمیں اس بات کے لیے فکر کرنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں برے کام ہیں اور ہمیں ان برے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، ایسا رستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے، اور ایسے رستے سے ہمیں بچائے جو ہمیں تباہی اور گمراہی کی طرف لے کر جائے۔ آمین ثم آمین۔